ہماری عدالتیں تو معذرت کے ساتھ وہ مجرموں کو ریلیف دیتی ہیں، جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کوئی بھی نہیں سوچتی۔ شرافی کوٹ کے SHO صاحب آئے ہیں، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس بات پہ ہم نے رینجرز کو بھی اس کے بعد بدقسمتی سے کراچی میں متحدہ کا دور آ گیا۔ جب یہ تکمیل میں ہوئی تو یہ ڈسپنسری تباہی کی طرف چلی گئی، کیونکہ انہوں نے اس کو عملہ دیا نہ وسائل دیے، اور یہ رینچیوں اور منشیات فروشوں کی ہماج گاہ بن گئی۔ ہمارے محترم MNA آغا رفیع اللہ صاحب کی خواہش تھی کہ اس علاقے میں کوئی لائسنس برانچ ہو اور اس کے لیے ٹریننگ کی جگہ بھی اور ٹیسٹ کی بھی اور کوئی عمارت بھی۔ السلام علیکم، میں اس وقت موجود ہوں UC6 میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں UC6 کے چیئرمین محمد بشیر خان صاحب۔ یہ گراؤنڈ پہلے آپ آس پاس جو عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک گراؤنڈ تھا، جہاں اب کنسٹرکشن ہو گئی ہے، پکی عمارتیں بن گئی ہیں، تو یہ پوری آبادی کے لیے کھیلنے کی وسیع جگہ تھی۔ لیکن جب اپنا مرغی خانے ماچس فیکٹری پہ ایک حادثہ ہوا ٹریفک کا اور یہاں کے دکانداروں کو یہاں منتقل کیا، تو یہاں مارکیٹ ایک بنانے کی کوشش کی جو کہ ناکام بھی ہوئی، لیکن گراؤنڈ کو بھی انکروچ کر لیا KDA نے، اور یہ جگہ بچی تھی، اس جگہ کو لوکل مقامی لوگوں نے انکروچ کر دیا تھا۔ 2001 میں جب بلدیات ہمارے پاس آئی، سٹی گورنمنٹ نعمت اللہ خان کی تھی، تو اس سے پہلے ہی ہماری یہ خواہش تھی کہ یہاں جو گراؤنڈ ہے بچوں کے لیے ہم اس کو آزاد کرائیں، اور عید کی نماز ہو، جنازے ہوں، ان کے پڑھنے کے لیے لوگوں کو جگہ ہو، کیونکہ پوری آبادی میں کہیں بھی نہ جنازہ گاہ تھی اور نہ عیدگاہ تھی۔ لوگ روڈ پہ نماز پڑھتے تھے، عید کی نمازیں بھی روڈوں پہ ہوتی تھی۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ 2003 میں ہم نے اس کا کام شروع کیا، یہ پوری باؤنڈری ہم نے لگائی، اور اس میں بہت زیادہ مزاحمت آئی، یعنی ہم پہ ذاتی طور پہ مجھ کے کیس بھی ہوئے، میں نے کورٹس کو بھی بھگتا، تھانے کو بھی بھگتا، MQ حقیقی پوری انوالو تھی، ان کی بدماشی کو بھی بھگتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ علاقے کے لوگ، علماء کرام، سب کا مجھے تعاون حاصل تھا۔ سب سے بڑا ٹاؤن ہمارا تھا، شاہد صاحب ٹاؤن ناظم تھے، ان کا تعاون تھا، تو یہ ہم اس بڑے پروجیکٹ کو بنانے میں کامیاب ہوئے، اور آج جب ہم سرخرو ہیں کہ یہاں علاقے کے لیے ایک باعزت جگہ دستیاب ہے، اور اس میں ایک طرف عید کی نماز ہوتی ہے اور ایک طرف بچوں کے کھیلنے کا گراؤنڈ ہے، اور اس میں کافی جگہ قبضے کے بعد میں بھی کوشش ہوئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی کو اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اچھا، ہمارے پیچھے یہ لائسنس برانچ بھی اس وقت موجود ہے، اس حوالے سے بتائیے گا یہ اس کے اندر کیسے آئے؟ یہ 2005 کی بات ہے یا 4 کی، یہ ہماری MNA تھیں عائشہ منور، جو جماعت اسلامی کی MNA تھیں، ان کے مخصوص فنڈ سے یہاں ایک ڈسپنسری کی بنیاد رکھی گئی تھی تاکہ علاقے کے لیے ایک فری ڈسپنسری ہو۔ یہ بڑی اچھی خوبصورت عمارت بنی تھی، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے کراچی میں متحدہ کا دور آ گیا۔ جب یہ تکمیل میں ہوئی تو یہ ڈسپنسری تباہی کی طرف چلی گئی، کیونکہ انہوں نے اس کو عملہ دیا نہ وسائل دیے، اور یہ رینچیوں اور منشیات فروشوں کی ہماج گاہ بن گئی۔ اس کے بعد اب سے 4-5 سال پہلے ہمارے محترم MNA آغا رفیع اللہ صاحب کی خواہش تھی کہ اس علاقے میں کوئی لائسنس برانچ ہو اور اس کے لیے ٹریننگ کی جگہ بھی اور ٹیسٹ کی بھی اور کوئی عمارت بھی ہو، تو یہ جگہ دیکھی تو انہوں نے کہا جی یہاں بن سکتی ہے، تو ہم نے کھلے دل سے کہا کہ جی آپ بنائیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ علاقے کے مفاد کے لیے جو بھی کام ہو ہم اس میں سیاست نہیں کرتے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، بنایا، اور یہ علاقے کے کام آ رہی ہے۔ تو یہ آج لوگ جاتے تھے لائسنس برانچ بنانے کے لیے، کبھی ملیر کبھی کلفٹن، تو آج یہاں علاقے کے اندر یہ سہولت دستیاب ہے اور بہت اچھی سروسز کے دستیاب ہے۔ اس میں آغا صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس میں بڑا رول ادا ان کا۔ سر، بہت خوشائن بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ لائسنس برانچ بھی ملیر کے اندر موجود ہے اور بچوں کے لیے کھیلنے کے گراؤنڈ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ جنازگاہ اور عیدگاہ بھی ہے، لیکن ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ نشیوں کی بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ کیا وجہ ہے جس کو ابھی تک ایکشن نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ ہم نے یہاں 2-3 پروگرام کیے ہیں، یہاں نشیوں کے ڈھیرے موجود ہیں۔ دیکھیں آس پاس جو انکروچ ہے نا، پوری دکانیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ دکانیں تو نہیں تھیں، 6 فٹ کی دکانیں تھیں، تو منشیات فروشوں نے ان کو اڈے بنا لیے ہیں، اور وہ پھر گراؤنڈ کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہم نے ٹاؤن سے بھی کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہاں رات کے لیے کوئی چوکیدار دیں دن کے لیے، لیکن چونکہ ہمارے پاس UC میں تو وسائل نہیں ہیں، تو ہم ان سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ یہاں اس کو مینٹین کیا جائے، یہاں گھاس لگائی جائے۔ پارک چونکہ ٹاؤن کا اور سٹی کا وہ معاملہ ہے، لیکن اس میں ان کی طرف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال ہماری کوشش جاری ہے، جو بھی
خرابیاں ان کو دور کریں جتنے ہمارے ساتھ پاس وسائل ہیں۔ سر بحیثیت چیئرمین آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک کیا ایکشن لیا ہے اس جو علاقے کے اندر نوجوان تباہ ہو رہے ہیں اس نشے سے؟ دیکھیں جی، اس کے لیے ہم نے انتظامیہ سے بھی ملاقات کی ہے، بھائی ہمارے شرافی کوٹ کے SHO صاحب آئے ہیں، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس بات پہ ہم نے رینجرز کو بھی اوپر بھی کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر پولیس کسی کو گرفتار بھی کرتی ہے تو عدالتیں ان کے ریلیف کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہماری عدالتیں تو معذرت کے ساتھ وہ مجرموں کو ریلیف دیتی ہیں، جو لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کے بارے میں وہ کوئی بھی نہیں سوچتی۔ تو بہرحال ایک جدوجہد ہے، کوشش کر رہے ہیں، کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اپنے ایسے کا کام کر رہے ہیں کہ علاقے کو ان منشیات فروشوں سے پاک کیا جائے۔ جی ناظرین، یہ ہیں UC6 کے چیئرمین محمد بشیر خان جنہوں نے اس گراؤنڈ کے اوپر روشنی ڈالی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لائسنس برانچ جو علاقے کے لیے کافی خوشائند ہے، خاص طور پر جو یہ علاقہ مکین کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جو لوگ دور دور جاتے تھے لائسنس بنانے کے لیے وہ ان کے اپنے علاقے کے اندر موجود ہے، اور اسی علاوہ یہاں جو عیدگاہ بنی ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں نے روشنی ڈالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح سے اور مزید بھی کام کرتے رہیں گے علاقے کے حوالے سے، اور لوگوں کو جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اپنے کیمرہ مین ارسلان خان کے ساتھ دیجیے اجازت، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔